الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وقال تعالى: منكم مؤمن ومنكم کافر. اس وقت میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایمان، کفر اور اس سے متعلق ایمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے اس میں یا تو ایمان چلے گا یا کفر چلے گا. ایمان کہتے ہیں اللہ کو ماننا، اللہ پر یقین رکھنا، ہر اچھے کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا. اور کفر کہتے ہیں اللہ کو نہ ماننا، اللہ کا انکار کرنا، غیر سے ہونے کا یقین کرنا. یہ ساری چیزیں کفر سے متعلق ہیں. ایمان کے تحت اسلام آتا ہے. اصل ہے ایمان، اس کے انڈر میں آتا ہے اسلام. یعنی اسلام کے معنی ہیں اطاعت، فرما برداری. یعنی کوئی شخص ایمان لے آئے تو آٹومیٹیکلی اس پر لازم ہے کہ وہ اسلام بھی لے آئے. یعنی عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جیسے فقہ ہے، فقہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے. تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ایمان لے آئے ہیں تو پھر یہ فقہ کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے، حنفی ہونا کیا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب قرآن مجید عربی زبان میں نازل فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی جاننے والے. جس قوم پر قرآن مجید اتارا گیا وہ پوری کی پوری قوم عربی. تو عربی زبان کو عربی زبان والا اچھی طرح سمجھ سکتا، غیر عربی داں سمجھ نہیں سکتا. یہ دو چار جملے سمجھ سکتا، پوری بات نہیں. جیسے کچھ لوگ سعودی عرب میں جاب کر کے آ گئے تو کچھ عربی سمجھ لیتے ہیں، مگر اس سے قرآن مجید سمجھنا آسان نہیں ہے، شریعت کو سمجھنا آسان نہیں ہے. عربی زبان چونکہ ہماری مادری زبان نہیں رہی، لہذا اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کس سے سمجھیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اگر نہیں سمجھتے ہیں، مان لیجیے ٹھیک ہے ان کو ہٹا دیجیے. جیسے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ان کی اتباع کیوں کریں، ان کو فالو کرنا کیا ضروری، خود کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ کسی نہ کسی کا تو سہارا لینا پڑے گا سمجھنے کے لیے. کسی نہ کسی کا سہارا لینا ہی پڑے گا، بغیر اس کے ممکن ہی نہیں ہے. کوئی بھی زبان
انگریزی ہے، اردو ہے، فارسی ہے، اور کوئی ہے، اس زبان کو سمجھنے کے لیے کسی نہ کسی کا سہارا لینا پڑے گا۔ چونکہ یہ چاروں ائمہ، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اپنی پوری زندگیاں وقف کی کتابوں کے لیے، علم کے لیے، دین کے لیے۔ نہ کھانے کی ان کو فکر تھی، نہ پینے کی ان کو فکر تھی، نہ اپنے صحت کا ان لوگوں نے خیال کیا، بس لگے رہے یہ سمجھ کر کہ مجھے یہ دین کا کام کرنا ہے۔ اسے ایک مثال دیتا ہوں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ صحت مند موٹے آدمی تھے، اور ظاہر ہے دبلے پتلے لوگوں کے مقابلے میں موٹے لوگوں کو بیماریاں آتی ہیں جلدی جلدی۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی صحت صحیح نہیں رہتی تھی، مگر اس کے باوجود رات رات پوری جاگنا اور مسلسل۔ دیکھیے رات میں پڑھنے میں ایک الگ بات یہ ہے، دن میں آدمی کو ایک سوئی نہیں ملتی، رات میں ایک سوئی ملتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک محاورہ مشہور ہے، من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جو آدمی بلندی چاہتا ہے اللہ کے پاس، اپنا مقام بلند چاہتا ہے، وہ رات کو جاگے۔ ایک سوئی رات میں جو ہوتی ہے وہ دن کے اندر نہیں آتی۔ تو جتنے اکابر علماء ہیں، نبیوں سے، صحابہ سے، اب تک دیکھ لیجئے، ان کے دینی کام راتوں میں ہوتے ہیں، دن میں کم ہوتے ہیں۔ دن میں تو خالی ہی معلوم ہوتا ہے، کچھ کرتے ہی نہیں، خالی بیٹھے رہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوقات میں، خاص طور پہ رات کے اوقات میں خوب برکت ڈالی ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مسلسل کام میں لگے رہتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل کام میں لگے رہتے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی صحت کبھی کبھار اونچ نیچ ہوتی، ان کے خدام، ان کے کام کرنے والے، ان کے گھر کے لوگوں نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ آپ کی صحت بگڑ رہی ہے، آرام کر لینا چاہیے، آرام کیوں نہیں کرتے؟ تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وہ فرمایا پوری قوم محمد کے اوپر اعتماد کر کے سو رہی ہے، پوری قوم محمد کے اوپر اعتماد کر کے سو رہی ہے، اگر محمد بھی سو جائے گا تو پوری قوم سو جائے گی۔ عجیب جملہ ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پانی منگوایا، اس زمانے میں بجلی وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، کرنٹ نہیں تھا، گیس کا تیل ڈالتے تھے چراغ میں، اور اس کے بعد پھر اس کو چراغ اس کا وہ جلا دیا جاتا، وہ رات بھر جلتا، اسی کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہوئے۔ چراغ کم ہوا تو ایک اپنے پاس الگ سے ایک شیشی کے اندر یا کسی باٹل کے اندر اس کو رکھتے، کم ہوا تو اس کے اندر ڈال لیا کرتے۔ ایک مرتبہ عصر کے بعد کا وقت آیا، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، پانی کی طلب ہوئی، پیاس ہوئی، پانی منگوایا، تو پانی لانے والے نے لا کر پانی رکھ دیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل قریب میں ایک باٹل جس کے اندر گیس کا تیل رکھا رہتا تھا، وہ یوں ہی رکھا رہا۔ پانی لانے والا پانی لایا، ادب یہ ہے پڑھنے والوں کے پاس جب پہنچے تو اس وقت میں آواز نہیں دینا، ان کی پڑھائی کے اندر جو ان کا کانسنٹریشن ہے وہ بٹ سکتا ہے، اس لیے وہ خادم تھا، آیا، آ کر کھڑے ہو گیا۔ حضرت امام محمد نے اشارہ کیا رکھ دے، اس کے بعد وہ رکھ دیا اور چلا گیا۔ کچھ دیر ہوئی، کچھ دیر کے بعد امام محمد کو طلب ہوئی پانی کی، تو ایسے ہاتھ کتاب میں نگاہ تھی، مسائل پہ توجہ تھی، اٹھایا، وہ ہاتھ ان کا پانی پر جانے کے بجائے وہ گیس کے تیل والی شیشی پر گیا۔ وہ گیس کے تیل والی شیشی اٹھائی اور پوری پی لی، یہ محسوس نہیں کر سکے کہ یہ پانی ہے یا گیس کا تیل ہے۔ اتنی جستجو کے ساتھ ان لوگوں نے مسائل کو حل کیا ہے، اور ہماری اتنی معیاری سمجھ کہاں سے لائیں گے؟ لہذا کسی نہ کسی پہ اعتماد کرنا پڑے گا کہ ان سے ہم کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے چونکہ ان لوگوں کی سب کی زبان عربی تھی، اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے اور ان کے شاگردوں کے کارنامے مشہور ہو گئے،
اور پھر بعد میں اس کی کتابوں میں لکھا گیا تو وہ فقہ حنفی بن گیا. الگ سے انہوں نے اپنی خاص فقہ نہیں بنائی. انہوں نے امام محمد استاد، امام محمد شاگرد، امام ابو حنیفہ استاد. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ سیکھا قرآن اور حدیث سے اس کو اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کیا. شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو سنایا، یہاں تک کہ وہ محفوظ کیا گیا تو وہ فقہ حنفی بن گیا. ایسے چاروں ائمہ کی فقہ ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ان لوگوں نے کوئی نیا کام شریعت کا نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتاری گئی اس کو عوام کے درمیان امپلیمنٹ کرنے کے لیے آسان سے آسان تر بنانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. تو اصل ہماری بات چل رہی ہے ایمانیات پر کہ ایمان یا تو ایمان چلے گا پوری دنیا میں یا کفر چلے گا. اور اللہ کا ضابطہ ہے ایمان چلانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ فرماتے ہیں دین جو ہے دنیا میں جو قانون بن کر رہے گا وہ تو دین ایمان اور اسلام والا ہی چلے گا. اس کے تحت فقہ حنفی، اس کے تحت فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، ساری چیزیں اس کے تحت میں آتی ہیں. اور ایک دوسری چیز ہے کفر. کفر کے تحت شرک بھی آتا، کفر کے تحت یہودیت بھی آتی ہے، کفر کے تحت عیسائیت بھی آتی ہے. اور جتنے غیر اللہ کے ماننے والے ہیں ان سارے لوگوں کے مذہب کا جو اجتماع کا جو مرکز ہے وہ ہے کفر. یہ سارے لوگ کفر کے اوپر قائم ہیں. ٹھیک ہے. ایمانیات، ایمانیات کے اندر سے ایک باریک شق نکلی، اس کا نام ہے نفاق. اصل ہے ایمان، اصل ہے کفر، دو الگ الگ چیزیں ہیں بالکل. کفر کی کئی شاخیں ہیں. کفر کے اندر شرک بھی ہے، ہندوازم بھی ہے، یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، بدھسٹ والے جتنے لوگ ہیں بدھ مذہب کو ماننے والے وہ سارے کے سارے کفر کے انڈر میں آتے ہیں. ایمانیات ایک اصل عنوان ہے. اس ایمانیات کے تحت میں یہ جتنی فقہ حنفی، فقہ شافعی ہے اس کے تحت میں آتی ہیں. اور اسی کی ایک باریک شاخ نکلتی ہے ایمانیات کی، اس کا نام ہے نفاق. نفاق کے معنی ہیں چھپانا. نفاق کے معنی ہیں چھپانا. آدمی ظاہر میں سب کے سامنے ایمان لے آتا ہے، اس لیے وہ ایمانیات کے تحت آ گیا، مگر وہ چھپ کر کفر کا اظہار کرتا ہے، اس لیے نفاق ہے. کافر کی سزا کم ہے منافق کے مقابلے میں. یہ عجیب سی بات ہے یہ کہ کافر جو خالص اللہ کا انکار کر دیتا، بولتا اللہ واللہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی شریعت کوئی چیز نہیں ہے، قانون اللہ کا کچھ نہیں ہے، اس کی سزا کم ہے. کافر اس کے تحت جو نفاق آتا ہے الگ سے، یعنی کیونکہ ایمان تو لا لیا مگر چھپ کر وہ کفر کے اندر داخل ہو گیا تو دھوکہ دے رہا، ادھر بھی دھوکہ دے رہا ادھر بھی دھوکہ دے رہا. اور نفاق والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا زیادہ سخت رکھی ہے کہ اس کی بالکل ابتدا ہوئی ہے احد کی لڑائی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 3 ہجری کا واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا کہ ایک لڑائی ہم کو اور لڑنی ہے. پہلے بدر کی لڑائی لڑ لیے تھے اور بدر کی لڑائی کے بعد پھر چند دن گزرے، یعنی 1 آدھ سال گزرا، پھر احد کی لڑائی آئی. تو منافقین کے دل میں یہ سوال آیا یہ کیا مذہب ہے، ہر تھوڑے دن کی لڑائی کے نام سے یہ لوگ ہم کو پسوا دیتے ہیں. اس وقت میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ ہے منافقین کی جماعت کا سردار. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ابتدا میں تو انکار کیا، اب اس کے بعد دیکھا میجارٹی میں بہت سارے صحابہ تیار ہو گئے تو خاموش ہو گیا. ہاں میں ہاں ملانے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پیچھے اس کے ذہن میں یہی تھا کہ بھائی لڑائی وغیرہ کچھ نہیں، جانا نہیں ہے، میں بھی نہیں جاؤں گا اور جو جا رہے ہیں اس کو بھی روکوں گا. وہاں سے اس کی ابتدا شروع ہوئی نفاق کی. منافق اسی سے چلا. تو منافق جتنے ہوتے ہیں یہ دھوکے باز ہوتے ہیں. اگر اپنی موٹی زبان میں اگر بولے کہ منافق کسے کہتے ہیں، جواب یہ منافق دھوکے باز کو کہتے ہیں.
اور منافق کی بہت سخت سزا ہے اللہ. اور منافق کی کچھ علامتیں دیکھیے. منافق کا جو عنوان ہے اس عنوان سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم اپنے اندر خدا نخواستہ کوئی نفاق کی علامت آ رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کوئی منشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 5ویں بارے میں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم. یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو. وَهُوَ خَادِعُهُمْ حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اذا ان المنافقین یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ. ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو آتے نہیں اور اگر آتے ہیں قاموا کسالى سستی کے ساتھ آتے ہیں. یعنی نماز کے اندر چاق و چوبند ہو کر ایکٹیو ہو کر جاب کو جاتے وقت میں آدمی ایکٹیو ہوتا ہے, گراؤنڈ کو کھیلنے کے لیے جاتا ہے ایکٹیو رہتا ہے, کسی جگہ دعوت میں جاتا ہے ایکٹیو رہتا ہے. نماز کے لیے سستی کاہلی آتی ہے. سمجھ لیجئے نفاق کی علامت اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے. اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. نماز کو بہت سستی سے کاہلی سے شوق سے نہیں آتا. اور اس کی نماز کی کیفیت کیسی ہوتی؟ یراؤن الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے. نماز کو آ بھی گیا تو نماز سے پہلے کی سنت یا نماز کے بعد کی سنت اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور پھر نماز کے لیے بھی کھڑا ہو گیا تو بالکل سستی کاہلی سے نماز میں جمائیاں آ رہی ہیں, پیر پہ پیر بدل رہا ہے, ادھر کھجایا ادھر کھجایا. یہ سب نفاق کی علامت ہے. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. امام صاحب کے پیچھے تو جیسے تیسے نماز اس کی ہو گئی, باقی سنت میں نفل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور نماز اگر پڑھنے کے لیے 2-4 رکعت کے لیے مجبوری میں کھڑا بھی ہو گیا تو نماز کی رکعتیں انتہائی چھوٹی چھوٹی, اس میں ذکر کچھ کرتا ہی نہیں. یوں سجدے میں گیا یوں نکل آیا, یوں رکوع میں گیا یوں نکل آیا, اور کھڑا ہوا تو بھی بہت چھوٹی چھوٹی یوں ایسی پڑھ لیا. فرمایا یہ منافق کی علامت ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اور آگے عجیب فرمایا مذبذبین بین ذلک. ڈسٹرب ہے وہ, اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کرنا کیا ہے. ادھر کفر ہے ادھر ایمان ہے, دونوں کے درمیان کھائی ہے. یعنی اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے, ادھر دیکھتا ادھر اچھا معلوم ہوتا, ادھر دیکھتا ادھر اچھا معلوم ہوتا, نہ ادھر پورے جاتا نہ ادھر پورے جاتا. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. اس پہ بھی اعتماد نہیں ہے ایمان پر, کفر کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے. دونوں طرف سے لڈو لینا چاہتا ہے, اس لیے دونوں کو دھوکہ دے رہا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا. اب اس کے بعد کی اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافقین کی جو سزا کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ان کو رکھا ہے. دیکھیے آگ نیچے سے لگائی جاتی ہے تو نیچے سے آگ تھوڑی اوپر تھوڑی اوپر تھوڑی اوپر تھوڑی اوپر ایسے ایسے اوپر آتی ہے. حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہوتے تھے, ایمان نہیں لا سکے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محسن بڑے مخلص رہے. اور ابو طالب جب تک رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے نہیں دی. اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ ادا پسند آئی. ایمان نہ لانے سے اللہ ناراض ہوئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد ہونے کی ادا پسند آئی. ان کی سزا سب سے کم طے ہوئی. کافروں میں منافقین میں سب سے کم سزا ابو طالب کی رہے گی. وہ سزا کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کی سزا یہ رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس آگ سے سزا دیں گے اس سے ان کے ذہن یا ان کے دماغ کی کیفیت یہ ہوگی جیسے کسی ہانڈی میں دال رکھ دی جائے پکنے کے لیے تو پکنے کے بعد اس میں کچھ آواز کھٹ 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 پکنے لگتی ہے. فرمایا ابو طالب کو اللہ تعالیٰ آگ کے جوتے پہنائیں گے. سب سے کم والی سزا ہے یہ بالکل. اور اس سے ان کے دماغ کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے کسی ہانڈی میں کوئی چیز پک رہی ہے. اور یہ سب سے اوپر والے طبقے میں ہے تو نیچے سے آگ تھوڑی 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 ہو کر کم والی لگی تو یہ حال ہو گیا. اور سب سے نیچے جو طبقہ ہے جس کو ڈائریکٹ آگ لگتی ہے وہ طبقہ ہے منافقین کا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کی پوری کوشش کرنا.
حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنتے، تو بیان سننے کے بعد بہت خوش ہوتے، ایمان کی باتیں، جنت کی باتیں، اللہ کے دیدار کی باتیں، بہت ساری باتیں ہوتی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر خوش ہوتے۔ گھر جاتے تو گھر جانے کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے تو ایمان تھوڑا کم دکھائی دیتا، تو بعض صحابہ آ کر شکایت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہیں ہم نفاق تو نہیں ہو گیا ہم کو کہ ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دین کا مزہ لیتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو گھر کے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا، تسلی دی، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو منافق کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، وہ علامتیں اپنے اندر نہ آنے دے، یہی اصل ہے ایمان۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کچھ علامتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک موقع سے فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی جو علامتیں ہیں وہ 3 ہیں، الگ الگ جگہ پہ الگ الگ باتیں بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ فرمایا اذا وعد اخلف، کہ منافق کی علامتوں میں یہ علامت ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف کر دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ خلافی اللہ کو ہرگز پسند نہیں، کوئی وعدہ، معاملات کا وعدہ ہے، آنے کا وعدہ، جانے کا وعدہ، کسی قسم کا کوئی وعدہ ہم کرتے ہیں تو وہ وعدے کو پورا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا فلاں جگہ میں آ رہا ہوں، اور یہودی آنے میں تاخیر کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، یہاں تک کہ وہ دن گزر گیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی مثالیں تو اتنی بھری پڑی ہیں کتابوں کے اندر، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو وعدہ کیا بس وعدہ اس کو پورا کیا، کوئی وعدہ خلاف نہیں کیا، کسی سے کوئی وعدہ کیا، چھوٹے سے کیا، بڑے سے کیا، اس وعدے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا۔ تو اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کے لیے وعدہ پورا کرنے کی عادت ڈالنا، ہو سکتا تو وعدہ کرنا۔ وعدے کے بارے میں حضرات علماء اکرام نے ارشاد فرمایا کہ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ ایک طرح کا قرض ہے، جیسے قرضہ دینا واپس کرنا جیسے ضروری ہے، وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکریم اذا وعد وفا، شریف آدمی کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو شریف کہتے ہیں مگر وعدے کرتے وعدے پورے نہیں کرتے۔ کوئی وعدہ اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں۔ مان لیجیے کسی سے آپ نے 200 500 کچھ قرض لے لیے، یوں کہتے ہوئے کہ میں آپ کو جمعہ کو دے دوں گا، فرمایا کہ جمعرات سے پہلے اس کا انتظام کرنا واجب ہے، اور کسی وجہ سے انتظام نہیں ہو رہا ہے تو پھر جمعرات سے پہلے اس کو انفارم کر دینا چاہیے کہ بھائی میرے پاس جو انتظام ہونے والا تھا وہ نہیں ہو رہا ہے، آپ اپنے طور پہ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے۔ یہ ہے وعدہ، اس لیے کہ جس سے آپ نے وعدہ کر کے لیا وہ تو بھروسے میں بیٹھا ہوا ہے جمعہ کو کہ آپ لائیں گے اور دے دیں گے، اور جمعہ سے پہلے آپ نے اس کو انفارم نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کا انتظار ہوا، اور جمعہ کے دن اب وہ آپ سے ربط کر رہا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ میرے پاس انتظام نہیں ہوا۔ یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے اس کے ساتھ۔ آپ نے جب زبان دی ہے تو آپ کی زبان پر جب اس نے اعتماد کیا تو اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے، نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس لیے جب کبھی کوئی وعدہ کرے وعدے کے اندر پوری اس کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ آیت المنافق ثلاثۃ کے تحت فرمایا اذا خصم فجر، کہ جب کبھی لڑائی ہوتی ہے تو گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ پہلے تو کسی سے لڑنا نہیں چاہیے، کسی سے بھی جس سے بات نہیں بنتی اس سے خاموشی بہتر ہے۔ لڑنا، بحث کرنا، جھگڑے کرنا یہ تو ہرگز پسند نہیں ہے، گالی دینا اور ناپسند ہے، کبھی گالی نہیں۔ کسی بھی شخص سے گالی سے گفتگو کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جھگڑا جو ہوتا ہے اس جھگڑے کے اندر گالی دینے والا حقیقت میں اپنے اندر نفاق کی علامت رکھتا ہے، تو نفاق سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اذا اؤتمن خان، کہ جب کبھی اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس پہ خیانت کرتا ہے، کیونکہ امانت آپ کے پاس رکھنے کا حوصلہ ہے، ضرور رکھیے۔ کوئی لا کر اگر آپ کو دے، اچھی علامت ہے، اگر آپ لوگوں کی امانتیں رکھنے والے ہیں، بہت اچھی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رہتی تھی سب کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم آیا تو نکلنے لگے، تو نکلنے سے پہلے سب سے پہلا یہی مسئلہ تھا کہ اگر جس کی امانت اس کو دے دی جائے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بھئی ارے انہوں پوری چیزیں سب کی ریٹرن کر دے رہے ہیں، کیا بات ہے، کہیں جانے والے ہیں کیا؟ اس لیے کہ ان دنوں میں مکہ المکرمہ کا سب سے اہم مین ٹاپک اور اہم موضوع جس پر گفتگو چل رہی تھی ہر چھوٹی بڑی مجلس میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کی امانتیں واپس کر دیتے تو اشکال ہوتا ہے، کیا بات ہے بھئی یہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں محفوظ رکھیں اور حضرت علی سے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، میری جگہ میں تم آرام کرنا، اور پھر یہ امانت ان کی ہے، یہ امانت ان کی ہے، یہ امانت ان کی ہے، جس کی ہے اس کے اوپر لکھوا دیا، جس کی ہے اس کے حوالے کل کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانت رکھنے والے تھے، تو امانت اگر رکھنے کا حوصلہ ہے تو بہت اچھا ہے۔ حضرات علماء اکرام نے یہاں تک فرمایا امانت رکھنے کے معاملے میں، جیسے مان لیجئے کسی نے کسی کے پاس $500 رکھوائے تو جو نوٹ رکھوایا وہی نوٹ واپس کرنا اصل ہے۔ اصل ہے کہ جو نوٹ رکھوایا وہی نوٹ واپس کرے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ امانت رکھتے وقت میں صاف کہہ دے کہ بھائی امانت رکھوں گا، مگر نوٹ اگر عدل بدل اگر ہو جائے تو کوئی آپ مواخذہ نہ کرے، کوئی پکڑ نہ کرے، تو پھر آپ اس کو یوں واپس کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یعنی جیب میں رکھ لیے آپ نے اور کسی جگہ آپ نے اس کو خرچ کر لیے، جب اس نے مانگا تو آپ نے جیب میں سے دوسری نوٹ نکالی اور دے دی، اس کی بھی اجازت ہے۔ مگر اعلیٰ درجے کی جو امانت ہے وہ یہ ہے کہ جو نوٹ رکھوایا، جو چیز رکھوایا، وہ جو کہ تو آپ محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی، تو اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کی فکر کرنا، اس لیے کہ ایمان اگر ہے ہمارے پاس تو سمجھ لیجئے سب کچھ ہے ہمارے پاس، اور اگر ایمان کے اندر جھول آ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ نفاق کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور نفاق سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہمیشہ ہمیشہ یہ فکر ہو کہ میں نفاق سے بچنے والا رہوں۔ جیسے حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، کہنے لگے نافق عمر، نافق عمر، کہ عمر منافق ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر جب جاتے تو گھریلو باتیں ذہن میں آ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں ایسے ایسے گھر میں ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، پریشانی کی بات نہیں، ایسی کوئی علامت اپنے اندر نہ آئے۔ تو اس لیے نفاق سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایمان پر دیکھیے، جیسے شروع میں کہا گیا یا تو ایمان یا کفر، کفر سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور ایمان پر اگر جمے نہیں رہے تو پھر نفاق کا بھی ڈر ہے، اور ایمان پر جمے رہنے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ ایمان، یہ بہت باریک سی بات ہے، ایمان پر جمے رہنے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، یعنی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ایمان کے اوپر جمنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں ایمان کا ذکر فرمایا قرآن میں، وہیں پر عمل کا ذکر فرمایا، اچھا عمل کرو، اچھا عمل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان بچانے کے لیے اچھا عمل کریں گے تو نفاق سے بچیں گے۔ الا الذی والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا فرمایا، مگر جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، یعنی ایمان کو بچانے کی فکر میں نیک عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ نفاق سے بچ گئے۔ تو نفاق سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض مرتبہ غیر محسوس طریقے سے آدمی نفاق کے اندر چلا جاتا اور محسوس نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں یا ایمان والا ہوں۔ اس لیے حضرات علماء اکرام نے فرمایا نمازوں کی پابندی شرط ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کو نفاق سے بچا لیتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عجیب و غریب دولت ہے کہ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص
5 نمازوں کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی کا انتظام فرما دیتے ہیں، بھوکا نہیں مارتے اس کو، اس کی ضرورتوں کا انتظام خود سے فرما دیتے ہیں، اس کے زندگی میں رونق لا لیتے ہیں، اس کو راحت اور سکون نصیب فرماتے ہیں۔ اور نماز ہی ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت سارے کاموں میں اہم کام یہ ہے کہ ہم لوگ نماز کے عادی اور پابند ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ فاسق میں